الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سابقہ ہم نے درس میں عقیدہ و منہج کے سوالات لیے تھے 13 نمبر تک. آج 14 نمبر سوال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا دین قابل قبول ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اور قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا دین قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، سوال آپ نے سن لیا، جواب بھی سن لیا. اس کی دلیل قرآن سے: ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، اور جو شخص اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین اپنائے گا تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا. یہ قرآن سے دلیل ہو گئی. ابھی حدیث سے دلیل لیتے ہیں. مسلم کی حدیث ہے: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا جو یہودی عیسائی میرے بارے میں سن لے پھر مجھ پر نازل ہونے والے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ جہنمی ہے. اگلا سوال لیتے ہیں. یعنی اس سے ثابت کیا ہوا کہ کوئی بھی دنیا میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اللہ کا نازل کردہ دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا، چاہے کوئی بھی ہو. سوال نمبر 15: اسلام کا کیا معنی ہے؟ اس کا جواب ہے: اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی اطاعت فرم و برداری کرنا، اپنی خواہشات تمناؤں کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اس کی دلیل قرآن سے: اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار بنا دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا. سورۃ لقمان کی آیت نمبر 22. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رواه احمد، اپنے دل کو اللہ کے لیے مطیع کر دو اور اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دو، اور فرض نماز ادا کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو. اگلا سوال لیتے ہیں. دین اسلام کے کتنے درجے ہیں؟ دین اسلام کے 3 درجے ہیں. اسلام: 1 نمبر اطاعت قبول کر لینا، 2 نمبر ایمان دل کی گہرائی سے اسلام پر عمل پیرا ہونا، 3 نمبر احسان صدق سے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ ورنہ اس کا مراقبہ کرتے ہوئے عبادت کرنا. جب ان تینوں میں سے کسی ایک کا ذکر ہوتا ہے تو دوسرے درجے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کے آپ سے سوال تھے: اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان. مسلم کی حدیث ہے. پوچھا گیا: ای اسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. مسند احمد. اگلا سوال ہے 17 نمبر: ارکان اسلام بیان کریں. اسلام کے 5 ارکان ہیں. نمبر 1 گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. 2 نمبر نماز قائم کرنا. 3 نمبر زکوٰۃ ادا کرنا. 4 نمبر حج. اور 5 رمضان کے روزے رکھنا. 5. ٹھیک ہے جی. ابھی اس کی آگے دیکھتے ہیں. نمبر 1 جو 5 ارکان بیان کیے ہیں، ان 5 کی دلیلیں ہیں قرآن سے.
شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، المنافقون کی پہلی ایک نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہو۔ آگے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 43، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آگے حج کے بارے میں اور سورہ آل عمران کی 79 آیت ہے۔ اور لوگوں پر فرض ہے کہ بیت اللہ کا حج کریں۔ کتاب کتب علیکم الصیام، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اگلا سوال ہے لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ جو سب ہر کوئی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ کلمہ نفی اور اثبات پر مشتمل ہے۔ لا الہ میں اللہ کے سوا ہر چیز کی عبادت کی نفی، انکار ہے، اور الا اللہ میں صرف ایک اللہ کے لیے بندگی عبادت کا حق ثابت کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب اس کی دلیل قرآن سے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، بس جو طاغوت کا انکار کر کے ایک اللہ پر ایمان لایا، یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256۔ حدیث سے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سوال نمبر 19 آخری سوال ہے آج کا، آگے انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج کا آخری سوال، کلمہ لا الہ الا اللہ کی کتنی شرطیں ہیں؟ بھائیو، سب سے ضروری اور بہترین، یعنی جو جاننے والا سوال ہے، جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ کلمہ پڑھنے والے تو بہت ہیں ہم لوگ، بس شرطیں کلمے کی کسی کو پوچھ لو تو پتہ نہیں ہوئے گی۔ نمبر علم، یقین، کلمے کی کتنی 7 شرطیں ہیں: علم، یقین، قبول، اطاعت، عمل، صدق، اخلاص، محبت۔ ابھی ان کی دلیلیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، علم کی دلیل، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ آگے یقین کی، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہ کیا۔ آگے قبول، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، ان کا حال یہ تھا کہ جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے۔ نمبر 4، اطاعت و عمل، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهُهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور جو شخص خود کو اللہ کا فرما بردار بنا لے اور وہ نیکوکار بھی ہو۔ 5 نمبر صدق، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی جان لے گا جو سچے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ آگے اخلاص، اللہ کے لیے خالص ہو کر عبادت کرنا۔ اور 7 نمبر محبت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور تمہارے دوست تو اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہی ہیں۔ بھائیو، ہم نے یہ آج
5 سوال لیے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک مسلمان کو جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کی شرطیں کیا ہیں اور اس کا معنی کیا ہے۔ جب تک یہ چیز پتہ نہیں ہوئے گی اس وقت تک بالکل فائدہ نہیں ہے۔ کلمے پڑھتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، حج کرتے رہو، روزے رکھتے رہو، لیکن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو سب سے مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھ کر صحابہ کرام کو نماز سکھائی اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ بھائیو، جب کلمہ بندہ پڑھ لے اور نماز بھی سنت کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ نماز کیسے قبول ہوگی؟ کلمہ جو پڑھا اس کلمے کی شرطیں بھی پتہ نہ ہوں تو وہ کلمہ کیسے قبول ہوئے گا؟ جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو معلوم کرنا چاہیے کہ جو کلمہ پڑھا ہے اس کی شرطیں کتنی ہیں اور کیا کیا ہیں،